اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ وسلم۔ السلام علیکم جی، تمام ویورز کو سلام کا جواب ضرور دیں، شکریہ۔ دولت اور دشمن کے حوالے سے آج آپ کو رزق اور برکت کا شاندار وظیفہ دولت کا اور دشمن کے حوالے سے، کیونکہ ایک عمل سے، ایک وظیفے سے دو بڑے فائدے آپ کو، بلکہ تین بڑے فائدے آپ کو حاصل ہوں گے۔ لیکن جہاں پر جو ہے وہ برکت کا معاملہ ہوتا ہے، رزق کا معاملہ ہوتا ہے، دولت کا معاملہ ہوتا ہے، اگر خدا نہ خواستہ وہاں پر کوئی دشمن آ کر دخل اندازی کرے، چاہے وہ زبان سے آ کے دخل اندازی کرے، چاہے وہ کسی معاملے کے اندر بلیک میلنگ کے حوالے سے زندگی میں آ کر دخل اندازی کرے، یا جادو کے حوالے سے آ کر دخل اندازی کرے، بڑے بڑے سورماؤں کے جو ان سے ہے وہ کاروبار بند ہوتے ہم نے دیکھے ہیں۔ بڑی بڑی فیکٹریوں کے مالک، بڑے بڑے کارخانوں کے مالک، بڑے بڑے امیر ترین جائیدادوں والے لوگ، کروڑ پتی، ارب پتی، کھرب پتی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے کہ ان کی زندگی کے اندر، کیونکہ ہمارے مشاہدات مجربات میں لوگ جو ہے معاملات میں، ہمیں ظاہری بات ہے ان ساری چیزوں کا، کیونکہ ہم دم کرتے ہیں جادو، اثرات، بیماری، ہر قسم کی بیماری سے شفا کا، دم کا، تو ظاہری بات ہے لوگ رابطہ کرتے ہیں تو بہت سارے مشاہدات سے گزرتے ہیں۔ تو اگر آپ بھی رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ واٹس ایپ پہ آپ جو ہے وہ اپنا میسج سینڈ کریں کہ ہمیں یہ مسئلہ ہے، تو پھر اس کے بعد آپ جو ہے مناسب انتظار کریں۔ 24 گھنٹوں کے اندر اندر ہم کوشش کرتے ہیں، کسی کے 7 دم ہوتے ہیں، کسی کے 11، کسی کے 29، کسی کے اس سے بھی زیادہ، تو جس طرح معاملہ ہوتا ہے اس طریقے سے لے کر چلتے ہیں، ساتھ میں پھر اس حساب سے، اپنے ترتیب کے حساب سے، اس معاملے کے حساب سے کوئی نہ کوئی وظیفہ بھی کرواتے ہیں۔ تو اس لیے تنگ نہیں کسی کو کرنا چاہیے کہ جی ہمیں ترتیب بتائے، وظیفہ بتائے، طریقہ بتائے۔ پوری ویڈیو دیکھیں، طریقہ بھی سمجھ آ جائے گا، اور مکمل ویڈیو دیکھنے والے کو اس عمل کی روحانی اجازت ہے ہماری طرف سے، اور ویڈیو کو لائک کرنے والے کو، کیونکہ جو بہن بھائی لائک کرتے ہیں وہ ہماری حوصلہ افزائی کر رہے ہوتے ہیں۔ بہرحال آج کا جو ہمارا عمل ہے، اس عمل کے حوالے سے میں آپ کو زیادہ نہیں تو کم از کم اتنا ضرور بتانا چاہوں گا کہ اس عمل کو کرنے سے آپ کی زندگی کی رجعت ختم ہوگی۔ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی زندگی میں رجعت آئے گی، ایسا معاملہ نہیں ہوگا، ٹھیک ہے جی۔ اور بلکہ دیکھیں، رجعت کا معاملہ جو ہے اس میں محتاط ہونا ضروری ہے، کیونکہ جہاں پہ رجعت ہوتی ہے وہاں پر حصار ہونا ضروری ہے، حفاظت ہونا ضروری ہے، اور ہر بندے کی زندگی میں رجعت واپس نہیں آتی، یا ہر جو بھی مرد و خواتین ہیں ان کو وظائف کرنے سے، دیکھیں وظائف کرنے سے دکھ دور ہوتے ہیں، تکلیفیں، آزمائشیں، پریشانیاں ختم ہوتی ہیں، کیونکہ یہ عبادات کرنا، تسبیحات کرنا، ایک صحابی تھے تو وہ دعا میں کچھ جملے پڑھے، تو حضور نے فرمایا کہ ان جملوں سے پڑھی جانے والی دعا جو ہے وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ چند صحابہ بیٹھ کر حضور کا ذکر کر رہے تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کا، تو فرمایا یہاں پر جو ہے وہ فرشتے آ کر بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے اور اللہ ان سے پوچھے گا کہ کہاں سے آئے ہو؟ یا اللہ فلاں جگہ پہ بیٹھ کر تیرا فلاں بندہ تیرا ذکر کر رہا تھا، تو اللہ فرمائے گا کہ کچھ سوال بھی کر رہا تھا، یا اللہ یہ مانگ رہا تھا، تو اللہ عطا فرمائے گا، وعدہ کرے گا فرشتوں سے، فرشتوں گواہ ہو جو میں نے عطا کر دیا، ٹھیک ہے۔ اس طرح کے بے شمار مقامات پر ہمیں ملتا ہے کہ صحابہ اکرام، جیسے ایک صحابی تھے، تو اچھا اب وہ نا 2-3 چیزیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے، تو ذہن میں یہ آئے گا، میں دعا ٹائم صحابی نے دعا کیا مانگی تھی، تو وہ تھی یا ذل جلال والاکرام، تاکہ کوئی خواہش مند ہوتا ہے نا، میں کرنا چاہتا ہوں تو وہ کر بھی لینا، تاکہ ادھوری بات نہ ہو، پوری ہو، تاکہ میرے ویورز کے ذہن میں کسی قسم کا کوئی، میں سمجھتا ہوں کہ سوال نہیں رہنا چاہیے۔ تسبیحات میں وہ تسبیح، جس تسبیح میں آ کر فرشتے بیٹھتے ہیں اور وہ فرشتے اللہ کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں اور اللہ کے حکم سے آ کے گھر میں داخل ہو کر اس بندے کی مدد کرتے ہیں، وہ تسبیح ہے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، ٹھیک ہے جی، یہ تسبیح ہے۔ اس طرح جو ہے وہ ایک صحابی تھے، ان کی کافی ساری بیٹیاں تھیں، تو دوسرے وقت کے حاکم نے ان سے کہا کہ آپ کو جو ہے وہ مال غنیمت میں سے یا دیگر معاملات میں سے، حکومتی مال میں سے آپ کو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں، یعنی کہ ان کی جو ملکیت میں تھا، اپنی ملکیت میں سے میں کچھ دے دیتا ہوں،
یا جو میرے اختیارات میں ہے جائز طریقے سے، اس میں سے جو بھی طریقہ کار ہوگا بہرحال اس وقت کا جو مدد کرنے کا، تو تیری اتنی بیٹیاں ہیں، تو انہوں نے کہا میرے پاس ایک ایسا عمل ہے کہ جس عمل کو میں کروں گا تو میری زندگی سے جو ہے وہ ہر قسم کا دشمن بھی نکل جائے گا، ہر قسم کا ڈر خوف بھی نکل جائے گا، اور میرے پاس وہ عمل ہے جو حضور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا بتایا ہوا ہے، یقیناً میں وہ عمل کرتا ہوں تو اس سے میری بیٹیوں کی شادیوں کے رشتے بھی آ جائیں گے، نکاح بھی ہوں گے، خرچے خراجات اور معاملات بھی سارے پورے ہوں گے۔ اور ایسا ہی ہوا، وہ دیکھا کہ انہوں نے ماشاءاللہ چند مہینوں کے اندر اندر یا چند سالوں کے اندر اندر وہ اپنی ساری بیٹیوں کی شادیاں کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ تو وہ سورہ ملک تھی، ٹھیک ہے نا جی، یعنی کہ روزانہ سورہ ملک کو پڑھنے والا افسار حفاظت لگا کر، تو اس سے کیا ہے کہ اس کی ہر قسم کی حاجت پریشانی جو ہے پوری ہوتی ہے اور ٹینشنیں ختم ہوتی ہے۔ یعنی کہ اس طرح کے بے شمار ایسے وظائف ہیں جن وظائف کو کرنے سے جو ہے وہ جو ہمیں انبیاء و مرسلین سے ملتے ہیں، جو صحابہ اکرام سے ملتے ہیں، ٹھیک ہے جی، اور اولیاء کاملین کے مجربات اور مشاہدات سے ملتے ہیں، تو اس کی ایک ترتیب ہوتی ہے، طریقہ ہوتا ہے، کام تو کرنا ہوتا ہے روحانی طاقتوں نے، صاف لفظوں میں بتا دوں موکلات نے کام کرنا ہوتا ہے، یا نیک جنات نے جو موکلات کے تابع ہوتے ہیں یا اس عمل کے تابع ہوتے ہیں۔ تو لہٰذا زندگی کے اندر بڑے بڑے منافق قسم کے لوگ داخل ہو جاتے ہیں جو گھروں میں رہ کر ایسی ایسی منافقت کرتے ہیں، اخلاق ان کا ایسا اعلیٰ قسم کا ہوتا ہے کہ ان کی ملاقات سے لگتا ہے کہ شاید اس سے مخلص دوست کوئی نہیں ہے میرے پاس، لیکن وہ ایسے ایسے غلیظ قسم کے تعویذات اور ایسے ایسے مٹھائیوں پہ دم کروا کے، پانی پہ دم کروا کے، سالن پہ دم کروا کے تو اگلے کے گھروں میں بھیج دیتے ہیں، اور وہ جو ہے وہ کھاتے ہیں، خود لے کے جاتے ہیں، خود ہاتھوں سے کھلا رہے ہوتے ہیں اپنی نگرانی میں، اور کھانے والا جو ہے وہ اس کے اخلاق سے مطمئن ہو کر اس سے ساری چیزیں لے دے رہا ہوتا ہے، وہ اس کو سمجھتا ہے کہ کچھ نہیں، لیکن وہ یعنی کہ منافق کا اس لیے تو اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے قرآن پاک میں ذکر فرمایا ہے کہ اس کا جہنم میں آخری گڑھ ہے، ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ اب یہ جہنم میں جو سب سے آخری گڑھ ہے نا، آخری مقام ہے، جو اس مقام میں جو جہنم میں منافقین کو رکھا جائے گا، کیونکہ اس کی وجہ یہ پہلے دوست بنتے ہیں پھر اپنا وار کرتے ہیں، ٹھیک ہے نا جی۔ تو ایسے زندگی کے اندر اگر لوگ موجود ہیں جو زبان سے یا آپ کی کردار کشی کر کے یا پھر آپ کے اوپر جادو کر کے، تو ایسے دشمن منافقین دشمنوں سے بچنے کے لیے، بلکہ طاقتور سے طاقتور دشمن بھی آپ کی زندگی میں موجود ہے، اور وہ آپ کو ہلاک کرنے چاہتا ہے، یعنی کہ برباد کرنا چاہتا ہے، آپ کو جو ہے وہ پریشان کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے ایک لاجواب وظیفہ ہے، اور دشمن کی جتنی بھی چالیں ہیں تمام چالیں ناکام ہو جائے گی، اور آپ کو اس عمل کو کرنے کی برکت سے 3 بڑے انعام ملیں گے۔ پہلا انعام آپ کو یہ ملے گا کہ زندگی میں کسی بھی قسم کی رجت ہے یا جادو ہے، وہ جادو ختم ہو جائے گا، رجت بھی ختم ہو جائے گی۔ دیکھیں جادو اور رجت ان دونوں کا آپس میں جو ہے میل ملاپ ہے، یعنی کہ یہ ایک دوسرے سے علیحدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور جس پر جادو اور رجت ہے ظاہری بات ہے اس کی زندگی میں دشمن کثیر ہوگی، جس کی زندگی میں جادو اور رجت ہے تو اس کی زندگی میں غربت، تنگدستی، فقر و فاقہ ہوگی۔ تو گویا یہ 4 چیزوں کا جز جو ہے یہ اصل میں ایک ہی چیز ہے۔ ان چاروں چیزوں میں سے اگر آپ کی زندگی میں جادو یا رجت یا دشمن داخل ہوتا ہے ان تینوں میں سے، تو سمجھ جائے آپ کی زندگی میں جو ہے وہ ہر قسم کی تباہی، بربادی یا ہر قسم کی پریشانی آپ کے انتظار میں کھڑی ہے۔ تو گویا ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے آپ کو ہمارے چینل پر جو لیکچر ریکارڈ کروایا پہلے اس سے کوشش کرتے ہیں اس میں آپ کو جادو اور رجت کے بارے میں بتایا جائے، لیکن آپ سے یہ ریکویسٹ بھی کرتے ہیں کوشش کیا کریں کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ لگے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن آپ کو ملتا رہے، تاکہ آپ جڑے رہے، سیکھتے رہے۔ آپ کے سامنے آپ کے ہی سوالات کے جوابات رکھنے کی کوشش کرتے ہیں اور سکھانے کی کوشش بھی کرتے ہیں بار بار۔ جب ہمیں ایک ہی سوال جب ملتا ہے تو ظاہری بات ہے پھر وہ ہم اس پہ مختلف اینگل سے گفتگو کر کے آپ کا جو ہے وہ دل لگانے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ گفتگو میں آپ جو ہے بورنگ کی طرف بھی نہ جائے اور آپ جو ہے ڈر کی طرف بھی نہ جائے، کیونکہ دونوں چیزوں کا خیال رکھنا بہت زیادہ ضروری ہوتا ہے ویورز کا۔ تو اس لیے ہم کوشش کرتے ہیں کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سکھا بھی دیں
اور آپ کو وظیفہ سمجھا بھی دے کرنا کیسے ہے۔ تو یقیناً انشاءاللہ العزیز ہمارے آج کے اس عمل سے جو ہم آپ کے گوش گزار کرنے جا رہے ہیں، آپ کو بہت زیادہ فوائد حاصل ہوگے۔ لیکن جادو کرنے والا جو ہے وہ پہلے سیکھتا ہے، سیکھنے کے بعد وہ 41 دن کی منزل پانے کے بعد جنات کی حاضری کرتا ہے، ان کو قید کر کے وہ جنات کو حکم نامہ جاری کرتا ہے، اور وہ جنات جاتے ہیں اور وہ وہیں پر بیٹھ جاتے ہیں جہاں ان کو بھیجا جاتا ہے۔ یعنی کہ آپ نے جا کے دکان بند کر دینی، تو وہ جنات دکان کے اندر بیٹھ جائیں گے اور دکان کو بند کر دیں گے۔ اس طرح زندگی کے اندر تمام بندشیں، رکاوٹیں، ایک دھاگے والی بندش بھی ہوتی ہے، لیکن یہ میں موضوع نہیں ہے، میں جو اس سے آگے بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ لائن تقریباً میں ہر ویڈیو میں بولتا ہوں، یہ 30 سیکنڈ کی میری لائن ہے، لیکن میں اس سے آگے پھر اپنے موضوع کو لے کے چلتا ہوں۔ وہ اصل میں یہ ہے کہ اگر کسی کی زندگی میں اس طرح کے جنات آ چکے ہیں جو کسی دشمن نے بھیجے ہیں، یعنی کہ شادی کی بندش بند کر دو، وہاں پر بھی جنات، گھریلو ازواجی زندگی میں لڑائی، وہاں پر بھی جنات، میدے جگر مسانے گردے میں یا دماغ میں بیماریوں کا معاملہ جہاں رکنے نہیں پا رہا، ادویات سے فائدہ نہیں ہو رہا، یعنی کہ آسان لفظوں میں کہہ لیجئے کہ آپ کو کچھ پلایا گیا ہے جادو تعویذات، یا پھر پانی کے اوپر دم کر کے، تو وہ پانی میں جنات داخل کر کے آپ کے جسم میں داخل کیے گئے، یا کسی کھانے والی چیز پر، تو وہ وجود کے اندر جنات، تو گویا کہ ہم نے ان سے جان کیسے چھڑانی ہے؟ آسان لفظوں میں مشکل سے مشکل ترین لمحات میں، یعنی کہ 1,00,000 شیطانی عامل کا بیک وقت کیے جانے والا جادو جو ہے، اس کی کاٹ کے لیے بہترین جو عمل ہے وہ ہے سورہ اخلاص۔ اخلاص وہ عمل ہے، سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، یہ ایسا عمل ہے جس عمل کو حضور نے خود پسند فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، بلکہ ایک صحابی اس کی مسلسل تلاوت فرمایا کرتے تھے، تو صحابہ کے مجمع میں موجودگی میں سرکار نے فرمایا کہ مجھے یہ شخص پسند ہے، میں بھی اس سے پیار کرتا ہوں، جبریل بھی اس سے پیار کرتے ہیں، اللہ بھی اس سے پیار کرتے ہیں، کیونکہ یہ سورہ اخلاص سے پیار کرتے ہیں۔ تو سورہ اخلاص پڑھنے والے کے بارے میں مشاہدات میں ہم نے لاکھوں لوگوں سے دیکھا ہے کہ اس کی زندگی میں غربت نہیں آ سکتی، فقر و فاقہ نہیں آ سکتا۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کی ایک خاص ترتیب ہے، اس خاص ترتیب سے اگر آپ اس کو پڑھتے ہیں تو آپ پر نہ رزق کی کمی آئے گی، نہ آپ کا دشمن آپ کو بلیک میل کر سکے گا، اور نہ ہی آپ کو کسی قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ کسی قسم کی بندش ہے آپ کی زندگی کے اندر، شادی کی بندش ہے، کاروبار کی بندش ہے، کوئی رکاوٹ ہے، کوئی سواری خریدنی ہے، نیا مکان خریدنا ہے، کوئی بھی معاملہ ہے، یا کوئی دشمن ہے جو آپ کو مسلسل بلیک میل کر رہا ہے، تو آپ 101 101 مرتبہ، تعداد کا خیال رکھنا ہے، 101 مرتبہ آپ نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ اول آخر آپ نے کچھ بھی نہیں پڑھنا، جس طرح میں بتا رہا ہوں اسی طرح آپ نے عمل کرنا ہے 101 ٹائم، کیونکہ یہ سورہ اخلاص خود میں ایک بہت بڑا حصار ہے، کیونکہ سورہ اخلاص سے طاقتور کڑے لگائے جاتے ہیں، طاقتور حصار لگائے جاتے ہیں، تو یہ خود میں بہت بڑے لیول کا حصار ہے، یعنی کہ رجس سے بچنے کا بہترین وظیفہ، جادو سے نکلنے کا بہترین وظیفہ، رزق حلال میں وسعت اور برکت کا بہترین وظیفہ 101 101 مرتبہ اپنے پانی پہ دم کر کے پینا ہے، سینے پہ اپنے مساج کرنا ہے، مرد و خواتین سب کو اجازت ہے، اپنے چہرے پر مساج کرنا ہے، پانی ہاتھوں پہ لگا کر سر کا مساج کرنا ہے، جہاں تک ہاتھ جائے وہاں تک آپ نے پورے جسم کا پانی سے مساج کرنا ہے، اور وہ پانی بعد میں آپ نے پینا ہے، اور اسی نشست میں اس پانی کو ختم کرنا ہے آپ نے جتنا آپ کے پاس موجود ہے۔ اس کے بعد آپ نے اس دعا کے اندر اپنے الفاظ دہرانے ہیں بار بار مسلسل 7 مرتبہ۔ اصل یہ اس عمل میں جو راز ہے وہ یہ ہے کہ 7 مرتبہ آپ نے اپنی فریاد کو اللہ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے، یعنی کہ آپ کو کوئی بھی معاملہ ہے، کوئی بھی تنگدستی کا معاملہ ہے، دشمن کا معاملہ ہے، یا کوئی بھی جسمانی طور پر بیماریوں کا معاملہ ہے، 7 ٹائم آپ نے 7 مرتبہ اپنی دعا میں اپنے ان الفاظ کو دہرانا ہے جس پریشانی سے آپ گزر رہے ہیں، اور خاص طور پر اس بات کا دعا میں آپ نے خیال رکھنا ہے کہ دعا منہ میں نہیں مانگنی، اتنی آواز میں ہونی چاہیے کہ آپ کے کانوں تک آواز ہے، یعنی کہ وہاں پر جو موجود روحانی طاقتیں ہیں وہ آپ سے مطمئن ہو سکے، اور آپ نے پوری توجہ اپنے رب کی طرف رکھنی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اس عمل کو کرنے والا کبھی زندگی میں ناکام نہیں ہوگا، کامیابیاں اگر ہو آپ کو ملے
تو ہمارا 90 سال سے الحمدللہ دینی قدیمی درسگاہ ہے، ارادہ فرما لیجئے کہ اللہ ہمیں کامیاب کرے گا تو انشاءاللہ ہم اس دینی ادارے میں مرکزی دارالعلوم جامعہ عربیہ عرفیہ رضویہ تجوید القرآن آستانہ عالیہ پیر مرشد پیر ربانی افضل سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ چھاگا باغا شریف، آپ اس میں جو ہے وہ تعاون کا سلسلہ بھی کر سکتے ہیں۔ انشاءاللہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے گا۔ اجازت دیجیے، السلام علیکم۔